واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو گزشتہ کل ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ خبر مفرد کی شکل میں بھی آتی ہے اور جملے کی شکل میں بھی آتی ہے، اور جب جملے کی شکل میں آتی ہے تو اس میں ایک اضافی امور کی رعایت ضروری ہوتی ہے، اور وہ اضافی امر کیا ہے؟ ضمیر عائد یا رابط کا پایا جانا۔ ہاں، اور وہ رابط کی کتنی شکلیں ہیں؟ 4 شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وظرفاً منصوباً، اور خبر کبھی کبھی ظرف بھی ہوتی ہے، اور وہ ظرف کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوباً، ٹھیک ہے۔ منصوب پڑھا جاتا ہے اسے، ظرف کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ منصوب پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ظرف کو جو منصوب پڑھنے کی علت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا مانتے ہیں؟ ایک حرف جر کو کیا مانتے ہیں؟ پوشیدہ مانتے ہیں۔ منصوب اسے کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پر ایک حرف جر تھا، اسے ہٹا دیا گیا، تو اسی کی علامت کے طور پر اسے نصب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظرف بھی خبر بن سکتی ہے، اور اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی۔ نحو جیسے مثال دیے والرکب اسفل منکم۔ اب اس میں مبتدا کون ہے؟ الرکب ہے، مرفوع ہے، اور خبر کون ہے؟ اسفل منکم ہے۔ یہ اسفل کیا ہے؟ یعنی جہات میں سے ہے، یعنی اسفل ایمن، اسفل اور ایمن، شمال، جنوب، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جہات میں شامل ہوتی ہیں، اور جہات میں شامل ہونے کی وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ تو اب ظرف چونکہ خبر بن رہی ہے تو اسے مرفوع نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور منصوب پڑھنے کی علت بیان کر دی کہ اس سے پہلے اصل میں کیا تھا؟ حرف جر تھا جسے گرا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے علامت کے طور پر اس پر نصب آتا ہے، منصوب بنزع الخافض، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شکل خبر بننے کی ہے وجارن و مجرورن، کہ مبتدا ہو اور اس کی خبر کیا ہو؟ جار مجرور ہو، یعنی حرف جر ہو اور مجرور ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کیا ہے؟ تمام عالموں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ تو اس میں مبتدا کون ہے؟ الحمد ہے، اور خبر کون ہے؟ للہ رب العالمین ہے۔ تو حرف جر یعنی جار کون ہے؟ لام، اور مجرور کون ہے؟ اللہ۔ تو جار مجرور مل کر الحمد کی کیا بن رہی ہے؟ خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دو صورتوں میں بھی مبتدا کی خبر آ سکتی ہے، اور یہ جیسے ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَتَعَلُّقُهُمَا بِمُسْتَقِرٍ أَوْ اسْتَقَرَّ مَحْذُوفَيْنِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہے ظرف ہو چاہے جار مجرور ہو، ٹھیک ہے، ان دونوں کا ربط، ان دونوں کا تعلق استقرہ فعل سے ہوگا۔ اب وہ استقرہ یا تو مستقر ہوگا یا تو کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، فعل ماضی استقرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نحویوں کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ وہ مستقر ہوگا یا استقر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر خبر ظرف یا جار مجرور ہے تو وہ کسی نہ کسی فعل سے متعلق ہوگا، اور وہ فعل کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا۔ اب وہ فعل استقرہ ہوگا یا اس میں فاعل کی شکل میں مستقر ہوگا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فعل سے اسے کیا مانیں گے؟ متعلق مانیں گے، ٹھیک ہے۔ شرح کر رہے ہیں کہ وَيَقَعُ الْخَبَرُ ظَرْفًا مَنْصُوبًا، کہ خبر ظرف بن کے بھی واقع ہوتی ہے، اور اس صورت میں اس ظرف کی کیا اعرابی حالت ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان ہے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہاں پر اسفلہ کیا ہے؟ الرکب کی خبر ہے جو کہ ظرف ہے، اور جب ظرف ہوا اور اس خبر بن رہا ہے تو اسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ منصوب پڑھتے ہیں، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ۔ اور پھر دوسری بتایا کہ وَيَقَعُ الْخَبَرُ جَارًا وَمَجْرُورًا، کہ خبر کبھی کبھی جار اور مجرور بھی بنتی ہے، جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں تمام عالموں کے پروردگار اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں جار مجرور بھی خبر بن رہا، یعنی خبر کیا ہے؟ مبتدا کی بن رہی ہے۔ وَهُمَا حِينَئِذٍ مُتَعَلِّقَانِ بِمَحْذُوفٍ وُجُوبًا، اور کہہ رہے ہیں کہ جب ظرف یا جار مجرور یعنی مبتدا کی خبر بنتی ہے تو اس صورت میں وہ دونوں کس سے متعلق ہوتے ہیں؟ ایک محذوف سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس کا حذف کرنا جوازی نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وجوبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جوازن نہیں ہوتا ہے بلکہ وجوباً ہوتا ہے، اور نحو کے دائرے میں جب جواز اور وجوب کی بات بولی جاتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جواز میں یو گاٹ 2 آپشنس اینڈ وجوب میں یو ہیو جسٹ 1 آپشن ٹو فالو. ٹھیک ہے، یعنی وجوب ہے تو صرف ایک طریقہ ہے، جواز ہے تو دونوں طریقے ہوں گے. تقدیر ہو، تقدیر یعنی اگر اس کا آپریشن کریں، اس کا اندازہ لگائیں تو کیا ہوگا کہ وہ کیا بولتے ہیں کس سے متعلق ہوگا، مستقر سے متعلق ہوگا یا استقرہ سے متعلق ہوگا. مستقر اور استقرہ میں بس فرق یہ ہے کہ استقرہ فعل ماضی ہے اور مستقر اس میں فاعل ہے. اسم اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. والاول اختیار جمہور البصریین، کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا مسلک ہے، پہلا مسلک کیا یعنی وہ کس سے متعلق ہے، مستقر سے. ٹھیک ہے، پہلا مسلک یعنی جو وہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ متعلق ہوگا، لیکن اب 2 مسلک ہو جاتے ہیں کہ وہ کس سے متعلق ہوگا، استقرہ سے متعلق ہوگا یا مستقر سے متعلق ہوگا. تو اب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا یعنی مستقر والا جو مسلک ہے وہ کس کا اختیار کردہ ہے، تمام یعنی اکثر بصریوں کا کہنا ہے کہ وہ مستقر اسم فاعل سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ فعل ماضی سے. ٹھیک ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے، وحجتہم ان المحذوف هو الخبر فی الحقیقہ. کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم یہ مان رہے ہیں کہ مبتدا کے بعد جو ظرف جار مجرور آ رہا ہے وہ فی نفسی ہی خبر نہیں بن سکتا، بلکہ محذوف کیا ہے، خبر ہے. ٹھیک ہے، اور خبر کے بارے میں والاصل فی الخبر ان یکون اسما مفردا، اور خبر کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ اصل اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اسم ہو، کیا ہو، مفرد اسم ہو، فعل نہ ہو. فعل تو فرعی طور پر ہو جاتا ہے کہ فعل کو بھی خبر مان لیتے ہیں، لیکن اصل حیثیت اصل خبر کا اسٹیٹس کیا ہے کہ وہ اس میں مفرد ہو. تو جب خبر محذوف ہے اور خبر کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اس میں مفرد ہو، تو اب اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کسے محذوف ماننا چاہیے، استقرہ کو محذوف ماننا چاہیے یا مستقر کو محذوف ماننا چاہیے؟ ہاں، مستقر کو محذوف ماننا چاہیے، کیونکہ الرکب کی خبر کیا ہے، محذوف ہے، اور خبر کے سلسلے میں قاعدہ ہے کہ خبر اس میں مفرد ہوتی ہے اصلاً سے مطلب یہ ہے کہ فرعاً فعل بھی خبر بن سکتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی کی چیز ماننے کا جواز موجود ہو تو آپ فرع پہ کیوں جائیں گے، یعنی جب اصل کو ماننے کا امکان ہے تو آپ فرع پر کیوں جائیں گے. تو یہ بصریین کا مسلک ہے کہ وہ مستقر کو کیا مانتے ہیں، محذوف مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ خبر یہاں محذوف ہے اور خبر کیا ہوتی ہے، اس میں مفرد ہوتی ہے، اور وہ اس میں مفرد مستقر ہے نہ کہ استقر، کیونکہ استقر فعل ماضی ہے. والثانی اختیار الاخفش والفارسی والزمخشری، اور جو دوسرا مسلک ہے یعنی جو دوسرا طریقہ ہے کہ استقر کو محذوف مانا جائے، وہ کس کا اختیار کردہ ہے، امام اخفش، امام فارسی، امام زمخشری کا. یعنی ان نحات کا ماننا ہے کہ ہم جو وجوباً حذف کر رہے ہیں وہ مستقر کو حذف نہیں کر رہے ہیں بلکہ کس کو حذف کر رہے ہیں، استقرہ کو حذف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اختیار کردہ ہے. تو بصریوں کی دلیل تو آ گئی کیوں وہ مستقر کو مانتے ہیں. اب ان کی دلیل کیا ہے، وحجتہم، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ان المحذوف عامل نصب فی لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور. کہہ رہے ہیں کہ جو محذوف ہے، جو کیا ہے، محذوف ہے، وہ محذوف عمل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، یعنی وہ اعراب دے رہا ہے. اعراب کون سا دے رہا ہے، نصب کا اعراب دے رہا ہے، فی لفظ الظرف، اگر وہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ظرف ہے تو نصب کا اعراب دے رہا ہے لفظاً بھی اور محلاً بھی. اور اگر جار مجرور ہے تو لفظاً تو زیر کا اعراب دے رہا ہے، لیکن محلاً وہ کس کا اعراب دے رہا ہے، نصب کا اعراب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظوں میں تو ہمیں زیر دکھے گا، لیکن وہ چونکہ ظرف بن رہا ہے تو ظرف منصوب ہوتا ہے، لہٰذا محلاً اسے بھی کیا دے رہا ہے، نصب کا اعراب دے رہا ہے. تو جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ جس چیز کو ہم نے محذوف کیا ہے وہ عامل ہے، وہ کیا ہے، عامل ہے. عامل کون سا ہے، نصب کا عامل ہے. تو پھر عامل کے سلسلے میں اصولی بات کیا ہے، والاصل فی العامل ان یکون فعلا، کہ عامل کے سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا کون ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. اگر کہیں اس میں فاعل یا اس طرح مصدر وغیرہ عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو وہ اصلاً نہیں، فرعاً عمل کر رہے ہیں. فرعاً یعنی اس کی نیابت میں عمل کر رہے ہیں نہ کہ اصلاً. تو جب ہمارے پاس اس کا جواز موجود ہے کہ ہم اصل کو عمل دلائیں، اور اصل عمل کرنے والا کون ہے، فعل ہے،
تو پھر اس کے بعد ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم مستقر کو عمل نہ دلا کر کس کو عمل دلائیں؟ استقرہ کو عمل دلائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام اخفش، امام فارسی اور امام زمخشری کا مسلک ہے. یعنی بصریین اس طور سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محذوف کون ہے؟ خبر ہے، اور خبر اصلاً کیا ہوتی ہے؟ اسم مفرد ہوتی ہے، لہٰذا مستقر کو ماننا بہتر ہے. اور یہ جو تین اصحاب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں ابھی، الرکب اسفل منکم، اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، اس پہ جو زیر آ رہا ہے اور اس پر جو زبر آ رہا ہے یہ کسی عمل کرنے والے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ عمل کرنے والا جو ہے کیا ہے؟ محذوف ہے. تو اب ہم اس محذوف کو، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم اس میں فاعل مان لیں یا ہم اس کو فعل مان لیں. ہم اس میں فاعل کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ عامل اصلاً کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہاں پر اس بات کو ترجیح دیں گے کہ وہاں پر محذوف کون ہے؟ فعل ماضی ہے، کیونکہ وہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی ایسی علت ہوتی کہ وہاں پر فعل ماننا دشوار ہو جاتا، تب ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم اس میں فاعل بھی مان سکتے ہیں، لیکن چونکہ عمل کر رہا ہے اور کوئی معنی بھی نہیں ہے تو پھر ہم بہتر ہے کہ کیا مانیں؟ فعل مانیں. تو دونوں کا نقطہ نظر اپنی دلیل کے لحاظ سے بہت صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ظرف ہوتا وہ اصلاً یعنی وہ تو یعنی منصوب علی نزع خافض. ہاں، وہ مطلب اگر محدود، ایک ہوتا ہے، ایک ظرف زمان محدود ہوتا ہے، ظرف مکان محدود ہوتا ہے، اور ایک غیر محدود ہوتا ہے. تو اس میں تفصیل ہے کہ کیا بولتے ہیں، اگر غیر محدود ہے تو اس میں آپ فی نہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کو گرا دیا گیا. یا بہت سی جگہوں پر فی کو یعنی حرف جر کو استعمال کرنے کا امکان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ذکر نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پر بولتے ہیں کہ منصوب بنزع خافض ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بحث ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ اب جو کہ ظرف کی بحث شروع ہو گئی ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں دخلت المسجد، یہ تو مطلب دخلہ کے باب میں فی استعمال نہیں ہوتا عرب کلام میں. ہاں، یعنی جو بھی اس طرح کے دخلہ وغیرہ کے فعل ہیں تو ظرف محدود میں اس میں فی استعمال نہیں ہوتا عرب کلام میں. اور اس کی اور مثالیں انشاءاللہ کوئی گزرے گی تو ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يُخْبَرُ بِالزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ وَاللَّيْلَةَ الْهِلَالُ مُتَأَوَّلٌ. اب ظرف کی بات شروع ہو گئی تھی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ظرف کے ذریعے سے کس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے؟ ظرف کے ذریعے سے کس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے اور کس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ظرف کیا ہو؟ زمان ہو. ظرف کی دو قسمیں ہیں، زمان اور مکان. کہہ رہے ہیں کہ اگر ظرف کیا ہو؟ زمان ہو، یعنی وہ ٹائم بتا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم کے ذریعے سے ذات کے بارے میں، یعنی کسی انڈیویجول کے بارے میں جس کی اپنی پرسنالٹی ہو، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ وَاللَّيْلَةَ الْهِلَالُ مُتَأَوَّلٌ. کہہ رہے ہیں کہ پھر یہاں پر اللَّيْلَةَ دیکھو کیا ہے؟ ظرف زمان ہے، اور اس کے ذریعے سے الہلال جو کہ کیا ہے؟ ذات ہے، ایک اینٹیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب وجود ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی مثالوں کی کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ اگر ظرف زمان ہے تو اس کے ذریعے سے کسی وجود، یعنی مادی وجود جس کا اپنا وجود ہو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جائے گی. اب اگر کوئی شاذ مثالیں ایسی نکلتی ہیں کلام عرب میں تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قاعدہ باطل ہو گیا، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ شاذ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی تعویل کی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہاں پہ اس سے پہلے کوئی مضاف محذوف ہے، آگے بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ینقسم الظرف الی زمانی و مکانی. کہہ رہے ہیں کہ ظرف جو ہے زمان اور مکان کی طرف منقسم ہوتا ہے. یعنی ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. زمان میں ٹائم آتا ہے اور مکان میں جگہ. والمبتدأ، پھر مبتدا کی بھی تقسیم کر رہے ہیں. والمبتدأ الی جوہر کزید وعمر وعرض کالقیام والقعود. یعنی مبتدا کی بھی دو تقسیم ہوتی ہے. ایک تو جوہر ہے، جوہر یعنی اصل جو چیز ہے، ٹھیک ہے؟
جوہر کے معنی کسی بھی چیز کے خلاصے کو کہہ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی اصل کو کہہ سکتے ہیں، وہ جوہر. اور اگر ہم یعنی نو کی اس میں بیان کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجود، ایک اینٹیٹی، ٹھیک ہے. جوہر جیسے زید، عمر، ہلال، اوپر مثال آئی ہے، ٹھیک ہے. تو مبتدا کی دو تقسیم ہو جاتی ہے، ایک وہ جس کا اپنا باقاعدہ وجود ہو، ٹھیک ہے، جسے جوہر یہاں کہہ رہے ہیں. وہ عرض، اور ایک جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ منطق کی اصطلاحیں ہیں، جوہر، عرض، ٹھیک ہے. ہاں جوہر جو قائم بالذات ہو، اور عرب میں عام طور پر صفات آتی ہیں جو مطلب وہ صفات، قائم بالذات نہیں بلکہ دوسرے کے صفات اولا، صفات ثانیہ، یہ ساری چیزیں بہت سی، ٹھیک ہے. تو بہرحال نو سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں ایک جو جس کا اپنا مادی ٹھوس وجود ہو، اپنے آپ سے جو قائم ہو، ٹھیک ہے. وہ عرض، عرض وہ جو مطلب فعل ہو، جو یعنی جس میں حدوث پایا جائے، ٹھیک ہے، جو مطلب کسی وقت واقع ہوتا ہو، ٹھیک. وہ عرض کالقیامی والقعودی، جیسے کھڑے ہونا اور بیٹھنا. تو کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ، تو جب مبتدا کی دو تقسیم ہو گئی، جوہر اور عرض، اور ظرف کی زمانی و مکانی. فَإِن كَانَ الظَّرْفُ مَكَانِيًّا صَحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ عَنِ الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر ظرف مکانی ہے، یعنی ظرف مکان ہے، جو خبر ہے وہ کیا ہے، ظرف مکان ہے، تو ظرف مکان کے ذریعے سے مبتدا کی دونوں تقسیم کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر دی جا سکتی ہے. وہ مبتدا چاہے جوہر ہو یعنی قائم بالذات ہو، عرض ہو چاہے وہ کسی اور کے ذریعے سے قائم ہوتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی فعل ہو. تو دونوں صورتوں میں ظرف مکان کے ذریعے سے کیا دی جا سکتی ہے، خبر دی جا سکتی ہے. ہاں، تقول، آپ کہیں گے، زید امامک. یہاں پر مبتدا کی کون سی قسم ہے، جوہر ہے، ٹھیک ہے، اور ظرف کی کون سی قسم ہے، مکان ہے. تو مکان کے ظرف مکان کے ذریعے سے جوہر کے بارے میں خبر دی گئی ہے، زید امامک، زید آپ کے سامنے ہے. والخبر امامک، اور یہاں خبر مبتدا کی کون سی قسم ہے، عرض ہے، یعنی ہاں، اور ظرف وہی ہے، ظرف زمان، ظرف مکان ہے. تو اس مکان کے ذریعے سے جوہر اور عرض دونوں کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، خبر آپ کے سامنے ہے. وَإِن كَانَ زَمَانِيًّا صَحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ عَنِ الْعَرَضِ دُونَ الْجَوْهَرِ. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا بولتے ہیں، خبر کیا ہے، مکانی نہ ہو کر زمانی ہے، یعنی ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں ظرف زمان کے ذریعے سے آپ عرض کے متعلق تو کوئی خبر دے سکتے ہیں اس کا سہارا لے کر، لیکن جوہر کے متعلق اس کے ذریعے سے کوئی خبر نہیں دے سکتے ہیں. یعنی ظرف زمان کا استعمال کر کے آپ عرض کے متعلق تو کوئی خبر دے سکتے ہیں، لیکن جوہر کے متعلق کوئی خبر نہیں دے سکتے ہیں. تقول، آپ کہیں گے، الصوم اليوم، روزہ کب رکھنا ہے، آج رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، الصوم مبتدا کی کون سی قسم ہے، عرض ہے، ٹھیک ہے، جوہر نہیں ہے. تو عرض کے متعلق ظرف زمان کے ذریعے خبر دے سکتے ہیں، لیکن ولا يجوز زید اليوم، زید کیا ہے، جوہر ہے. تو اب جوہر کے متعلق ہم ظرف زمان کے ذریعے سے خبر نہیں دے سکتے ہیں. الیوم کیا ہے، ظرف مکان نہیں ہے بلکہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے. تو ظرف زمان کے ذریعے سے ہم جوہر کے متعلق خبر نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید الیوم. اور ایسا ہونا یعنی قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ جو چیز جس میں حدوث پایا جاتا ہے اس کے متعلق تو وقت کی خبر دی جا سکتی ہے، لیکن اسم کے متعلق خبر، یعنی اسم چونکہ زمانے سے خالی ہوتا ہے، اسم یعنی جو جوہر ہوتا ہے خاص طور سے وہ زمانے سے خالی ہوتا ہے، تو اس کے متعلق ہم کیا بولتے ہیں، زمان کے ظرف زمان کے ذریعے خبر نہیں دے سکتے ہیں. فَإِن وُجِدَ فِي كَلَامِهِمْ مَا ظَاهِرُهُ ذَلِكَ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل عرب کے کلام میں کوئی ایسی بات پائی جائے جس کا ظاہر وہی ہو جس کو ابھی ہم نے منع کیا ہے. کیا منع کیا ہے، کہ جوہر کے متعلق ظرف زمان کے ذریعے خبر دینا. اگر اس کا ظاہر یعنی اس کا اپیرنس ایسا ہو جس کو ابھی ہم نے منع کیا ہے، تو وجب تأویلہ، تو اس کی تعویل لازم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی تعویل لازم ہوگی. جیسے ان کا یہ قول مشہور ہے، اللیلۃ الہلال. اب یہاں پر جو ہے مبتدا مؤخر ہے اور خبر کیا ہے، مقدم ہے. اور خبر کون ہے، اللیلہ ہے، اور یہ ظرف ہے، اور ظرف کی کون سی قسم ہے، ظرف
زمان ہے، اور جو مبتدا ہے وہ کون سی قسم ہے؟ جوہر ہے، جوہر ہے یعنی وہ قائم بالذات ہے. تو اب ایسی صورت میں اللیلہ کے ذریعے سے اس کے متعلق خبر نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی یہ مثال کلام عرب میں پائی جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو قاعدہ باطل ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں نہیں، اس کی تعویل کریں گے. تعویل کیا کریں گے؟ فہذا علی حذف مضافن، کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو اللیلہ ہے، جو الہلال ہے، وہ کس طور پر ہے کہ اس کا مضاف کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. یعنی اگر کیا بولتے ہیں کسی جوہر کے متعلق ظرف زمان کے ذریعے خبر دی جا رہی ہو تو ہم کسی ایسے مضاف کو پوشیدہ مانیں گے جو مضاف کیا ہوگا؟ عرض ہوگا. ٹھیک ہے. والتقدیر، تقدیر کیا ہے؟ اللیلۃ طلوع الہلال، یعنی آج کی رات میں چاند طلوع ہوگا، یا آج کی رات میں چاند طلوع ہوا. ٹھیک ہے. ویسے مبتدا خبر کا جملہ ہے تو اسے مستقبل میں ہی کرنا بہتر ہے ترجمہ. ٹھیک ہے، اتنا ہی رہنے دیں اور پڑھیں. دیکھ لیتے اتنا بڑا ہے. ایک منٹ پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ، ہاں ٹھیک اگر ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نہیں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں اور مبتدا کی دو قسمیں ہیں. اگر مبتدا جوہر ہے تو اس کے متعلق ہم کیا بولتے ہیں ظرف زمان کے ذریعے خبر نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَيُغْنِي عَنِ الْخَبَرِ مَرْفُوعُ وَصْفٍ مُعْتَمِدٍ عَلَى اسْتِفْهَامٍ أَوْ نَفْيٍ. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ خبر سے بے نیاز کر دیتی ہے، خبر سے بے نیاز کر دیتی ہے ایسا کوئی وصف جو کس حالت میں ہو؟ حالت رفعی میں ہو. کس میں ہو؟ حالت رفعی میں ہو. اور اس کا اعتماد کس پر ہو؟ اعتماد یعنی وہ کس پر سہارا لے رہا ہو؟ استفہام پر یا نفی پر. یعنی یہ شرطیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ شرطیں ہیں. اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. خبر کی ضرورت اس وقت خبر کے بجائے کیا آ جائے گا؟ فاعل آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت خبر کے بجائے وہی مثال ہے جو ہم لوگوں نے پیچھے شروع میں پڑھی تھی، جہاں مبتدا تو بن رہا تھا لیکن الزیدان خبر نہیں بن سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خبر کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ مسند ہو، اور وہاں پر خبر کیا بن رہی تھی؟ مسند الیہ بن رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ وہی والا سبق ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا بولتے ہیں مبتدا کیا ہے؟ وصف ہے. کیا ہے؟ وصف ہے. اور وہ وصف کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیز ہے جو حالت رفعی میں ہوتی ہے، جیسے فاعل ہے یا اسم مفعول. یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم مفعول فاعل نہ پانے کی وجہ سے نائب، یعنی نائب فاعل جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ حالت رفعی میں ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہیں اور ان سے پہلے معتمد یعنی انہوں نے ٹیک لگایا ہو. اعتماد کرنا یعنی ٹیک لگایا ہو. ٹیک لگانے کا مطلب کیا؟ ان کے پیچھے کیا ہو؟ استفہام ہو یا نفی ہو. تو ایسی صورت میں جب ایسا مبتدا پایا جائے گا تو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے نحو مثال دی ہے اقاطن قوم سلمہ. کیا؟ قوم سلمہ یعنی رک رہے ہیں. قاطن مانے کسی جگہ ٹھہرنا. ٹھیک ہے. کیا سلمہ کی قوم رک رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلی شرط کیا بتائی تھی کہ وصف ہو. وصف ہے. اس میں فاعل کیا ہے؟ وصف ہوتا ہے. مرفوع ہو. مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ اس میں فاعل مرفوع ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا معمول ہے. معمول کون ہے؟ قوم سلمہ ہے. ٹھیک ہے. وہ معمول کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور وما مضروب العمرانی، اب اس کی بھی مثال دی ہے. اور ہاں تیسری چیز انہوں نے بتایا کہ اس کا اعتماد کس پر ہو؟ استفہام پر ہو یا نفی پر ہو. تو قاطن کا اعتماد یعنی اس نے کس پر سہارا لیا ہوا ہے؟ استفہام پر. حمزہ استفہامیہ ہے. اور اسی طرح ما مضروب العمرانی، اس میں بھی جو کیا بولتے ہیں وصف ہے، اور وصف کون سا ہے؟ نائب فاعل ہے. یعنی نائب فاعل یعنی اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور جو آگے استعمال ہو رہا ہے وہ نائب فاعل ہے. اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو شرطیں ہو گئی. اور تیسری شرط کیا بتایا تھا کہ اس کا اعتماد کس پر ہو؟ استفہام. اعتماد کا مطلب یعنی اس سے پہلے کیا آ رہا ہو؟ استفہام یا نفی ہو. تو یہاں پر کیا ہے؟ نفی ہے. تو یہ ساری شرطیں پائی گئیں. تو اب ہمیں کسی خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب شرح میں دیکھیے
اذا كان المبتدا وصفا معتمدا على نفی او استفہام، کہہ رہے ہیں کہ اگر مبتدا کیا ہو، وصف ہو، کیا ہو، وصف ہو، ہاں، معتمدن، جس کا اعتماد ہو، یعنی جس سے معتمد کا آسان مطلب آسان لفظوں میں ترجمہ کرتے ہیں کہ جس سے پہلے نفی یا استفہام کا کوئی لفظ ہو، ٹھیک ہے، وصف سے مراد یہی ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول، ٹھیک ہے، استغنا بمرفوعہ، وہ وصف مستغنی ہو جاتا ہے کس کے ذریعے سے، بمرفوعہ، یعنی وہ جس پر عمل کر رہا ہے، اور وہ عامل کیا ہونا چاہیے، مرفوع کا عامل ہو، عامل کہہ رہے ہیں معمول، معمول کون سا ہونا چاہیے، مرفوع کا ہونا چاہیے، منصوب کا نہیں ہونا چاہیے، مجرور کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، مرفوع کا ہونا چاہیے، یعنی قاطن جو عامل ہے وہ قوم کو کون سا اعراب دے رہا ہے، حالت رفعی کا اعراب دے رہا ہے، کیوں، کیونکہ وہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اب ما مضروبن، مضروب چونکہ اس میں مفعول ہے، تو العمران گرچہ وہ مضاف ہو کر استعمال ہوا لیکن یعنی محلی لحاظ سے وہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے، اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا، حالت رفعی میں ہو گیا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وصف ہوں گے وہ اپنے معمول کی وجہ سے، وہ معمول جو کہ کیا ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور مرفوعات جتنے ہیں وہ سب آ سکتے ہیں اس کی فہرست میں، تو ایسا وصف اپنے مرفوع کی وجہ سے، یعنی اپنے معمول مرفوع کی وجہ سے خبر سے کیا ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو گویا تین شرطیں ہوئیں کہ پہلے وصف ہو، اور وصف سے پہلے نفی یا استفہام ہو، اور تیسری چیز کہ اس وصف کا جو معمول ہو وہ معمول کون ہو، مرفوع ہو، ٹھیک ہے، منصوب یا مجرور نہ ہو، یہ تین شرطیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، اس جملے میں صرف آپ کو مبتدا ملے گا، خبر نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں اور خبر نہ ملنے کی جو وجہ ہے وہ انہوں نے پہلے بیان کر دی تھی، کیونکہ جو یہ وصف ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے، لیکن جو الزیدان جو آگے جو چیز ہوگی وہ فاعل تو بن سکتی ہے لیکن خبر نہیں بن سکتی، کیونکہ خبر کے لیے کیا شرط رکھی تھی کہ وہ مسند ہونا چاہیے، اور ان مثالوں میں جسے ہم مسند کہہ سکتے تھے، جسے ہم خبر کہہ سکتے تھے، وہ مسند نہیں بلکہ کیا ہے، مسند الیہ ہے، یعنی اس کی طرف بات منسوب کی جا رہی ہے، اور خبر کی شرط کیا ہوتی ہے کہ بات اس کی طرف منسوب نہیں کی جاتی بلکہ اسے منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقول آپ کہیں گے اقائم الزیدان، ما قائم الزیدان، تو اب اس میں دیکھ لیتے ہیں تینوں شرطیں جاری کر کے۔ پہلا کہ وصف ہو، قائم کیا ہے، وصف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کیا بتائی کہ اس سے پہلے حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو، دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا بتائی کہ جو اس کا معمول ہو وہ کیا ہو، مرفوع ہو۔ تو الزیدان قائم، یعنی قائم کے عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہے، حالت رفعی میں ہے، یعنی وہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فالزیدان فاعل بالوصف، اور تو زیدان کیا ہے، وصف کی وجہ سے، یعنی قائم کی وجہ سے کیا ہے، فاعل بن رہا ہے۔ والکلام مستغن عن الخبر، اور کلام یعنی یہ جو جملہ ہے اسے خبر کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، لأن الوصف هنا في تأویل الفعل، کیونکہ یہ جو وصف ہے یہ گرچہ مبتدا ہے، یعنی اس کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت ہے، کیونکہ مبتدا کے بارے میں صرف کیا کہا تھا کہ للاسناد ہو، یعنی اس کی اسناد ہو رہی ہو، اب وہ چاہے بعد والے کی طرف ہو رہی ہو یا وہ خود کسی کی طرف اس کی اسناد ہو رہی ہے، اس کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لأن الوصف هنا في تأویل الفعل، کیونکہ یہاں جو صفت ہے وہ کس کی تعویل میں ہے، فعل کی تعویل ہے، یعنی قائم جو یہ وصف ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، شبہ فعل کہتے ہیں، اصلاً فعل تو نہیں ہے لیکن شبہ فعل ہے، کیونکہ یہ بھی عمل کرتا ہے اسی کی طرح۔ تو الا ترى ان المعنی، تو کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا معنی جملے کا کیا بنتا ہے، ایقوم الزیدان وما یقوم الزیدان، یعنی اس جملے کا اگر معنی نکالا جائے تو یہی بنتا ہے کہ کیا زید کھڑا ہوتا ہے یا زید کھڑا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں زید کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اس کا معنی نکلتا ہے۔ والفعل لا يصح الاخبار عنہ، تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جو وصف ہے جسے ہم مبتدا مان رہے ہیں یہ وصف فعل کے معنی میں ہے، تو فعل کے بارے میں کیسے خبر دی جا سکتی ہے، خبر تو کسی اسم کے بارے میں دی جائے گی نا، خبر کس کے بارے میں دی جائے گی، اسم کے بارے میں دی جائے گی،
تو یہ کس کی تعویل میں ہے؟ فعل کی تعویل میں ہے، تو فعل کے متعلق خبر نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ ایسا جملہ مبتدا ہونے کے باوجود خبر کی ضرورت سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ فَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي مَوْضِعِهِ، تو جب فعل کے متعلق خبر نہیں دی جا سکتی یا اس کے متعلق خبر دینا صحیح نہیں ہے، تو فَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي مَوْضِعِهِ، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اس چیز کا بھی معاملہ ہوگا جو اس فعل کی جگہ پر آئے گا، یعنی شبہ فعل، ٹھیک ہے، وہ اس کی فعل کی جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن، تو ایسی چیز کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی۔ وَإِنَّمَا مَثَّلْتُ بِقَاطِنٍ وَمَضْرُوبٍ لِيُعْلَمْ، اور میں نے قاطن اور مضروب کی مثال کیوں دی ہے؟ تاکہ یہ معلوم چل سکے کہ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَصْفِ رَافِعًا لِلْفَاعِلِ أَوِ النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ، کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ بتانے کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ وصف کا رافع ہونا اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ رافع یعنی وہ رفع کا عمل فاعل میں کر رہا ہے یا نائب فاعل میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس قاعدہ کیا ہے کہ وہ مرفوع حالت رفعی میں ہونا چاہیے، اب وہ خواہ فاعل ہو یا نائب فاعل ہو۔ اس کے لیے میں نے یعنی اس میں ایک مثال اس میں فاعل کی دی، یعنی اقاطن قوم سلمہ، اور ایک مثال کس کی دی؟ مضروب کی مثال دی، یہ بتانے کے لیے کہ اصل جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وصف ہو وہ عمل کر رہا ہو حالت رفعی کا، وہ حالت رفعی فاعل کو دے رہا ہو یا مفعول کو دے رہا ہو، اس سے کوئی فرق نائب فاعل کو دے رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَوَاهِدِ النَّفْيِ قَوْلُهُ، اور نفی کی مثالوں میں سے اس کا کیا مطلب ہے یہاں وَكَذَلِكَ مَا فِي مَوْضِعِهِ، ہاں فَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي مَوْضِعِهِ، کہہ رہے ہیں کہ جیسے فعل کے متعلق ہم خبر نہیں دے سکتے، یعنی کوئی خبر دے یقوم کے متعلق، یقوم قائم، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح جو وصف اس مثال میں آ رہا ہے، وصف کون ہے؟ قائم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قائم شبہ فعل ہے، یعنی وہ فعل کے معنی میں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب فعل کے متعلق خبر نہیں دے سکتے تو ایسے ہی اس چیز کا بھی حکم ہے جو اس فعل کی جگہ پہ آ رہا ہو، اور اس کی جگہ پہ کون آ رہا ہے؟ قائم آ رہا ہے، تو اس کے متعلق خبر دینا درست نہیں ہوگا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ خبر سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، یعنی اسے خبر کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو مبتدا استعمال ہوا ہے وہ مبتدا فعل کے معنی میں ہے، اور فعل کے متعلق خبر نہیں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وَمِن شَوَاهِدِ النَّفْيِ قَوْلُهُ، کہہ رہے ہیں کہ یعنی نفی، یعنی کہا تھا نا کہ جو وصف استعمال ہوگا اس کا اعتماد اس سے پہلے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آنی چاہیے، یا تو نفی اور یا تو کیا بولتے ہیں؟ استفہام۔ تو نفی کی مثالوں میں سے اس کا یہ شاعر کا یہ شعر بھی ہے، خلیلیہ، اے میرے دونوں دوستوں، ما وافن بعہدیہ انتما، میری دوستی میرے تعلق کو تم لوگ وفا کرنے والے نہیں ہو، اذا لم تکونا لی علی من اقاطع، اگر تم میرے ساتھ نہ کھڑے ہو ان لوگوں کے خلاف جن سے میں نے کیا کیا ہے؟ قطع تعلق کیا ہے، یعنی وہ حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس سے تم جنگ کرو اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے تم مصالحت کرو اس سے میری مصالحت ہے، تو یہی وفاداری کا یا ایھا الذین آمنوا جو لا تتخذوا عدوی اولیاء، تلقون الیہم بالمودہ، یعنی ایک سورہ کا آغاز ہی اسی سے ہے، ہاں سورہ ممتحنہ، کہ جو میرے دشمن ہوں اس کو اپنے دوست مت بناؤ، یعنی ان سے ولا کا تعلق نہ رکھو، اولیاء کو یعنی ڈائریکٹ دوست کے معنی میں نہیں بلکہ ولا کا تعلق یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے مسلم دوستوں کے مفاد کو ان دوستوں کے مفاد پر کیا کر دے؟ مرجوح کر دے۔ تو ویسے اچھا تعلق کرنا تو کوئی اسی صورت میں شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور کیا بولتے ہیں تم پر ظلم نہیں کیا، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو اور عدل کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین۔
تو یعنی ولا کا، یہ ولا ایک باقاعدہ پوری ٹرم ہے، ٹھیک ہے. تو یہی شعر میں خیر وہ اضافی چیز آ گئی کہ اے میرے دوستوں تم میرے تعلق سے وفا نہیں کر رہے اگر تم ان لوگوں کے خلاف میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو جن سے میں نے کیا کر لیا ہے، قطع تعلق کر لیا ہے. تو اب اس میں دیکھیے موضع استشہاد کیا ہے، ما وافن انتما، ٹھیک ہے، ما وافن بعہدی انتما. اب اس میں دیکھیے وصف استعمال ہوا ہے وافن، ٹھیک ہے، اور اس کا اعتماد یعنی اس سے پہلے کیا آ رہا ہے، حرف نفی ما آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وافن اپنے معمول پر عمل کر رہا ہے رفع کا، وہ معمول کون ہے، انتما، ٹھیک ہے. تو اب وافن کو یعنی اس مبتدا کو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کی عقلی دلیل کیا ہے کہ وافن یفی کے معنی میں، وفا یفی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور فعل کے متعلق خبر نہیں دی جا سکتی. اور تو جب فعل کے متعلق خبر نہیں دی جا سکتی تو جو اس کی جگہ پہ آ رہا ہے اس کے متعلق بھی خبر نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں ما وافن انتما یہ پورا جملہ ہو گیا، اب اسے خبر کی ضرورت نہیں ہے، اور علت ہم لوگوں نے پڑھ ہی لیا. ومن شواہد الاستفہام قوله، اور استفہام کی دلیلوں میں سے شاعر کا یہ قول ہے، اقاطن قوم سلمى امن ووضعنا ان یزعنوا فعجیب عیش من قطعنا. کہہ رہا ہے شاعر کہ کیا سلمہ کی قوم نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے، یعنی وہ لوگ یہاں رہیں گے، یا انہوں نے کوچ کر لینے کا ارادہ کر لیا ہے. ان یزعنوا فعجیب عیش من قطعنا، اگر وہی لوگ چلے جائیں تو یہاں جو لوگ باقی رہیں گے تو ان کی تو زندگی کیا ہو جائے گی، دوبھر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ چلے گئے تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا رہنا. تو اس میں موضع استشہاد کیا ہے، اقاطن قوم سلمہ. اس میں دیکھیے پہلے یعنی وصف پایا گیا قاطن، اور اس وصف سے پہلے کیا ہے، حرف استفہام ہے، اور وہ وصف عمل کر رہا ہے کس پہ، قوم سلمہ پر، اور وہ عمل کون سا ہے، حالت رفعی دینے کا عمل ہے. لہٰذا اب یہ چیز کیا ہو گئی، خبر سے بے نیاز ہو گئی، ٹھیک ہے. اور خبر سے بے نیاز ہونا کیوں ہے، کیونکہ وہ فعل کے معنی میں ہے اور فعل کے متعلق خبر نہیں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج ہم لوگ کا سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.